السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحت اور سلامتی کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کی ایک سیریز جو چل رہی ہے، جس میں ہم نے بہت سارے جذباتی رویوں پہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پچھلی سیریز، جو ایک شارٹ سیریز کہہ سکتے ہیں، جس کا آغاز ٹینشن سے ہوا تھا، اور پھر ٹینشن اور پھر کرائسس اور پھر کانفلکٹ، یہ ایک بیماری کی مختلف سٹیجز آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروع تو ٹینشن سے ہوا تھا، پھر کانفلکٹ پہ بات چلی گئی۔ آپ ہی لوگوں کے فیڈ بیک سے مجھے ایک پرسیپشن ہے میری کہ مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے ابھی آپ ٹینشن میں کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے فردر جو ہے ڈائلیوٹ کیا جائے، یا اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو آج اسی حوالے سے میں نے ٹینشن کی کازز کے اوپر، کیونکہ دیکھیے بیماری کی سٹیجز تو ہوتی ہیں نا، کہ پہلے یہ ہے کہ شروع ہوتا ہے ہلکا ہلکا بخار ہے، پھر تیز ہوا، یا پھر اس کے بعد انفیکشن کے باقی سمٹمز نظر آنا شروع ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے ٹینشن کے بنیادی کازز پہ اگر ہم غور کر لیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کاز کو یا وجہ کو ہم شروع سے ہی اگر سمجھ جائیں تو پرہیز سے اگر علاج ہو سکتا ہو تو ہم اس میں بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ٹینشن کے کازز پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کہتی چلوں کہ ٹینشن عام طور پہ بہت ہی بنیادی چیزوں پر ہوتی ہے، اور چونکہ میں اور آپ جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری رہنمائی کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کتابیں یعنی قرآن پاک دیا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر اس سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا، تو آج اسی ایک بنیادی کتاب کی بنیادی آیت سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی، کیونکہ بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ان بنیادی باتوں کے اوپر بات کیے بغیر، جو ہماری خواہشات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور جو ہماری جو ہے کئی دفعہ ہماری خواہشات نفس آگے اتنی رغبت اور ان کی کثرت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسائل اس سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اب اس کی ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اہل زبان ہی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات یا انسان کی نفسیات کے اندر اس کی خواہشات کی پوری طرح سے یہ آیت جو ہے وہ وضاحت کر دیتی ہے۔ اب میں ان میں سے ہر بات کو علیحدہ علیحدہ لے کر چلوں گی، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو کہ امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ طبعی اللہ نے ایک خواہش رکھی تھی، لیکن یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ ٹینشن بن گئی۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، دیکھیے شہوات وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، جس کا شوق ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی بھی چیز اس طریقے سے حرام نہیں کی ہے جب تک کہ وہ ہمارے لیے مشکل میں ڈال دینے والی دنیاوی لحاظ سے چیز نہ ہو یا اخروی لحاظ سے نہ ہو۔ آپ یقین مانیے کہ میں، چونکہ میرا تعلق میڈیکل سائنس سے بھی ہے، میں اللہ کے احکامات جتنے بھی قرآن پاک میں پڑھتی یا اس کے اوپر الحمدللہ جو بھی مجھے موقع ملا کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کروں، آج تک ایک بھی اللہ کا حکم ایسا نظر نہیں مجھے آیا کہ جس کے اندر انسان کے دنیاوی فائدے نہ ہوں۔ یعنی اخروی تو بہرحال ہیں ہی ہیں نا، اس پہ تو شور ہیں کہ اللہ نے آخرت کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے شراب کو اگر حرام کیا ہے تو شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کے لیور کو ڈیمیج کر دیتی ہے، اس کو ہیپاٹائٹس کراتی ہے، پھر آخر میں سرہوسس کرا دیتی ہے، اس کا جگر بالکل شرنکن ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے باقی سارے نظام میٹابولزمس نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے، اب شراب حرام ہے، اللہ نے کر دی، لیکن جسمانی طور پر بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی انسان انتہائی ذلت اور مصیبت میں پڑتا ہے اور بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، اگر پگ کو دیکھیے کہ اللہ نے حرام کیا سور کا گوشت، تو اس کی اگر بنیادی وجہ ڈھونڈیں تو دنیا میں ہی ملتی ہے۔ آج خود ویسٹ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی خاص قسم کے بیکٹیریاز ہیں جو انسان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی پوری نفسیات کو بدل دیتے ہیں۔ آج اگر پگ جیسا گوشت اللہ نے منع کیا ہے، یعنی سور کو کھانے سے حرام کیا ہے، خنزیر کو کھانے کو حرام کیا ہے، تو یہ اصل میں انسان کے پورے مزاج کو بدل کر رکھ دینے والی چیز ہے۔
اسی طرح سے بہت ساری باتوں پہ میں بات کر سکتی ہوں کہ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آج میڈیکل سائنس جو ہے وہ کام نہ کر چکی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کو حرام ہی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا کی خوبصورتیاں اور رعنائیاں اور اس کی حرام چیزوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو انجوائے نہ کرائے تو شاید ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی ضائع ہو جائے گی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اب اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شہوت کا ذکر کیا یا جس خواہش کا یا جس کو مزین کر دیا گیا اس میں عورت کی بات آئی. شہوات وہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں، اور اس میں ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہیں فرمایا، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کیا جائے. ان کی جو سجاوٹ تزئین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یعنی زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. یعنی یہ تزئین کرنا اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں سے، بیٹوں سے، دنیا کو مال اور دولت سے، سونے چاندی سے، کھیتیوں سے، گھوڑوں سے مزین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے کیا ہے. اگر یہ والا کانسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی بھی چیز کا استعمال اس کی حد سے باہر رہ کر کریں. سب سے پہلے چونکہ عورت کا ذکر آیا ہے، اور عورت کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ یہ ہر ایک بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اور بہت مرغوب بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور خوشبو مجھے مرغوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی بہترین متاع کہا، یعنی سب سے بہترین دولت کہا کہ اگر نیک عورت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ اس کی بہترین متاع ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ان تمام چیزوں کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے. آج ہم نے اگر عورت کے کردار کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ جس کے اوپر انسان کو دنیا میں مجھے لگتا ہے ڈرنا چاہیے. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شاید اس سارے کے سارے ماحول اور انوائرمنٹ کو ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اگر یعنی مجھے اپنے پیچھے بہت فتنوں کا ڈر ہے تمہارے لیے، لیکن سب سے جو مضر فتنہ ہے وہ مردوں کے لیے عورت ہے. اور آج عورت ایسا فتنہ بن گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حب الشہوات میں کہا ہے. دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا آنر اور کریڈٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن عورت کو جب مضر فتنہ کہا تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ مضر فتنہ بنانے والا کون ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ مردوں کا ان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، ایک اس کا باپ، ایک بیٹا، ایک شوہر اور ایک اس کا بھائی، جس کو دیوس کہا جاتا ہے. اب یہ جو باتیں ہیں اگر طے کر لی جائیں کہ عورت کو فتنہ یا عورت کو حب و شہوات، اگر عورت اللہ تعالیٰ نے طبعی اس کی ایک رغبت رکھی ہے انسان کے اندر تو اس کا جو رول ہے وہ بہت واضح ہو جاتا ہے، بہت کلیئر ہو جاتا ہے، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، پھر بیوی کی صورت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو محبتیں ہمارے لیے جائز کی وہ یہی ہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے رغبت اور خواہش کا ذریعہ بنایا تھا، آج معاشرے نے اور میں یہ کہوں گی یہ میڈیا نے عورت کو صرف مارکیٹنگ کا ذریعہ بنا دیا. آج لون بکتی ہے کہ عورت بکتی ہے، گاڑی بکتی ہے کہ عورت بکتی ہے، ہر چیز. یعنی مجھے تو آج تک یہ مارکیٹنگ کا ریلیشن شپ نظر نہیں آتا کہ وہ چیز جو ہم بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ جو کریکٹر ہے عورت کا وہ جو ہے وہ زیادہ ابھار کر پیش کیا ہوتا ہے، اور چیز جو ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. اسلامک معاشرہ ہے، ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت فتنہ بھی ہوگی، لیکن اگر یہ بیلنس نہ کریٹ کیا گیا، عورت کو اللہ کے نبی نے اپنی پسندیدہ چیز بھی فرمایا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین متاع ہے، تو ہمیں یہ رول تو خود ہی ادا کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے جب ہم یہ اعتدال کا رول نہیں ادا کرتے تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگی. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی مقام پر اللہ نے گھر کے اندر شوہر کو قوام بنایا اور عورت کو اس کا سب آرڈینیٹ بنایا. اس کے بعد عورت کے نیچے بچے اور اس کے گھر کے نوکر وہ سارے اس کے رعیت بنائے. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ آج یہ بیلنس جو ہے یہ اعتدال ختم ہو گیا اور ایک فیملی لائف ڈسٹرب ہو کے رہ گئی. عورت اور مرد دونوں ہی کمانے کا رول ادا کرنے لگ گئے، بچے بیبی سٹنگ میں اور ڈے کیئرز میں چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اعتدال قائم نہیں ہے؟ تو اب بیبی سٹنگ کی ٹینشن کس کو ہو رہی ہوتی ہے؟
بچہ جب گھر آ کے وہ زبان بولتا ہے جو ہم پسند نہیں کرتے تو کیا یہ ٹینشن ہوتی ہے؟ ایک رول کو امبیلنس کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ٹینشنز کا تو ہر طرف سے ایک کیا کہنا چاہیے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب سارا دن ہم گھر سے باہر ہیں اور ہمارے بچے اکیلے گھر کے اندر ہیں تو کیا ہوگا؟ اور پھر گھر کے اندر ایک طرف ڈرائیور رکھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کام والی میڈ رکھی ہوتی ہے اور ان کو پورا ماحول دیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور بچے کو سنبھالیں. یہ میں جنرل پاپولیشن بہت پڑھی لکھی کلاس کی بات کر رہی ہوں. کیا ٹینشن ہوگی نا؟ خبریں آج اخباروں میں خبریں کہاں سے بھری ہوئی ہیں خبریں. مطلب مجھے لٹرلی آپ کہیں گے مجھے اخبار پڑھنا بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پڑھنا چاہیے، میں یہ آپ کو منع نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف مسائل مسائل مسائل. مسائل کا سلوشن کیا ہے؟ اگر مرد اپنی جگہ پر آ جائے، عورت اپنی جگہ پہ آ جائے، اولاد کو ان کا وہ حق جو ان کی تربیت کے لیے لازم تھا، آٹومیٹیکلی یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک سپروائزر بہرحال چاہیے ہوتا ہے گھر کے اندر. ماں کو اللہ نے سپروائزر بنایا ہے اولاد کا. اب یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، ان کو طے کرنا پڑے گا. اگر صرف اس ایک مسئلے کو حل کر لیں. اچھا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے عورت سارا دن گھر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری عورتیں نکلی ہوئی ہیں کام کے لیے، لیکن وہ سارا دن گھر پہ تو ہے، لیکن اپنی ہی سوچوں اپنے ہی خیالوں میں کبھی نند کی لڑائیاں، فلاں کے باتیں، اس کی فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا تھا. اب یہ جو ایک لنک عورت بناتی ہے اس میں وہ اکیلی ہو جاتی ہے. بچہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے بڑی جو ہے ایک ماحول دیا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. وہ اگر اس وقت ڈرنک پینا چاہتا ہے تو ڈرنک لا دیا، چپس کھانا چاہتا ہے تو چپس لا دیا، جنک کھانا چاہتا ہے تو جنک لا دیا. لیکن یہ ساری چیزیں کیا اس بچے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی صحت کے لیے صحیح ہیں؟ صحت اور سلامتی کے لیے ضرور ہے کہ کھانا حلال تو ہو، یعنی اچھے اور صحیح پیسوں کا بھی آیا ہو، لیکن طیب بھی ہو، یعنی اس کے اندر نیوٹریشن بھی ہو، اس کے اندر طاقت بھی ہو، اس کے اندر کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جو بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہوں گی تو عورت کو اپنی جگہ پر لانا ہی، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا بھی. اب ایک اور رویہ ہے کہ عورت کو بالکل نگلیکٹ کر دو، اس کی کوئی پرواہ اور قدر ہی نہ کرو، جو چاہتی ہے وہ کرے، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یا پھر اس کو پاؤں کی جوتی بنا لو. تو یہ رویہ بھی بیلنس تو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ایک عورت جو بالکل دبی پسی ہوئی ہے اور شوہر سے مار کھاتی ہے، کیا وہ اپنے بچوں کی اچھی پازیٹیو پرورش کر سکے گی؟ یہ سوسائٹی کی ایکسٹریمز ہیں جس کی وجہ سے نہ عورت اپنے مقام پر، نہ مرد اپنے مقام پر. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت مقام پر نہیں ہے، مرد بھی اپنے مقام پر نہیں ہے جس کو اس عورت کو رکھنا ہی نہ آیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں شریعت سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ بیلنس ہمیں کیسے کریٹ کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہ. صحابیات نکلتی تھیں اور بہت سارے کام کرتی تھیں، اور یہ بھی، اور اتنی ایگزیجریشن ہوتی ہے کئی دفعہ کاموں کی. ایک چیز، ایک حدیث کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں کہ آواز کا پردہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا دین کا کام کیا آواز ہی سے تو کیا. لیکن یہ باتیں سوچنے کی ہیں، تو اس بیلنس کو بھی کریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی مزید وضاحت میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس میں بھی خیر بہت سارے کانسیپٹس ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ایکسپریسو بھی ہونا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شروع میں تو بڑے ایک دوسرے سے ان کی محبت جو ہے وہ آتی ہے نظر، کچھ مہینے نہیں گزرتے تو لگتا ہے صدیوں کے بیمار اور پرانے کئی شادی شدہ ہیں. حالانکہ یہ ایکسپریشن تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی پوری سیرت میں نظر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 9 بیویوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندا. اب یہ کیسے گوندا؟ کیوں گوندا؟ یہ میرے خیال میں تو ایک رومانس کی بہترین مثال ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو ہنس رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، آپس میں لائٹر موڈ میں ہوتے، لیکن جو ہی اذان کی آواز ہوتی تو ایسے ہو جاتے جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمیں پہچانتے نہیں تھے. یہ بیلنس دیکھیے نا، شریعت کا بیلنس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کردار ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کو ساتھ لے کر چلنا آتا ہے. ایک دن ایسے ہی ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا نے ان کو کچھ کھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے مذاق میں وہ پیالہ جو تھا ان کے اوپر پھینکا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا کہ اب تم حضرت عائشہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ ان کے چہرے پہ اب آپ اس کو مل دیں. تو یہ ہلکا پھلکا لائٹر موڈ، سینس آف ہیومر، یہ چیز تو اسلام کا اعتدال ہے. اور اسی طرح سے اگر اس اعتدال کے ساتھ گھر کا ماحول ہو تو بچے بھی اس لائٹر موڈ میں بہت اچھے پلتے ہیں. پیار محبت، ہمارے ہاں دین میں کئی دفعہ ہم اتنے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ سنت کو پھر بھول جاتے ہیں اور صرف ہارش ورڈز اور ہمیشہ نو سے بات شروع کرتے ہیں. تو یہ اعتدال سے امبیلنس، ٹینشنز انہی چیزوں سے آتی ہے. بچے ڈر کر کمروں میں چلے جائیں کہ بابا آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے؟
نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین ہے. تو اصل میں ہمیں اپنے بارے میں ریمارکس لینے ہیں تو گھر والوں سے ہمیں لینی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں. اب دوسری بات کروں گی بیٹوں کی محبت، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہے. اب اگر اس کا مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو اور یہاں امت کی تکثیر میں یا بقا اور تکثیر نسل ہو تو پھر تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، ورنہ یہ مذموم ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. ایک بیٹا ہوتا ہے تو دوسرا پوچھا جا رہا ہوتا ہے جوڑی کب مکمل کرنی ہے، جوڑی کر لو. نیت کیا ہے؟ 6 بیٹیاں ہوں گی، بیٹا نہیں ہو رہا تو ڈیورس دے دی. یہ تو اسلام کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے. ایون ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا بھی کرائٹیریا کیا ہے؟ کثرت امت. اگر اس نیت سے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور ورنہ ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بیٹوں کی خواہش بھی ہونا یہ ایک جائز بات تو ہے، لیکن اس کے اندر نیت کیا ہو کہ یہ میرا بیٹا جب پیدا ہو نیک صالح ہو، اللہ کے نبی کی امت سے ہو، یعنی سچائی سے وہ مسلمان ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیٹوں کی محبت بھی جائز ہے، لیکن بیٹوں سے محبت کا مطلب یہ ہرگز نہ ہو کہ دیکھو اللہ نے تو مجھے 7 بیٹے دیے، تمہاری تو بیٹیاں ہیں. اور میں نے لٹرلی لوگوں کو سنا کہ وہ پنجابی کی کہاوتیں نہیں ہوتی، بیٹوں کی ماں رانی اور بیٹیوں کی ماں کانی، کچھ اس قسم کی باتیں میں نے سنی. اب یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ٹینشن نہیں ہے. اگر کوئی 4 بہنیں ہیں، میں نے لٹرلی جاب ورکنگ پلیسز پہ دیکھا کہ وہ 4 بہنیں ہیں، ایک ڈاکٹر صاحبہ کے 3 بیٹے ہیں. وہ ذکر کرتی ہیں روز کہ میرے 3 بیٹے ہاں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے یہ اور یہ مسائل ہوتی ہیں لگاتار. یعنی کہ ایک مقابلہ بازی. بھئی تم میں سے یا مجھ میں سے کس کو یہ اختیار ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے بیٹا دے اللہ یا بیٹی دے؟ یہ تو اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اور جس کو چاہے وہ جو دے. اور وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں دیتا، جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی، وہ بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ جو امبیلنس ہے یہ بھی ایک ٹینشن ہے جب ہم ہر چیز کو اپنی خوبی سمجھ لیتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے، ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ٹینشن کاز کرتی ہیں. معاشروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں. جٹھانی کا 1 بیٹا ہو گیا، 2 بیٹے ہو گئے، دیورانی کی تو ایک بیٹی ہی ہے ابھی تک. تو اب ماحول میں کیا ہے؟ ٹینشن. تو ٹینشن کے کازز یہ امبیلنس بیہیویئر. اللہ نے جو طبعی خواہشات رکھی ان کو ہم نے اعتدال سے ہٹا کر ادھر ادھر کر دیا. پھر اب تیسری بات بہت اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ مال و دولت سے محبت. اس پہ تو مرد میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ان کا کام ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ مال و دولت بہت ضروری چیز ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مال نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مال کی کثرت کیسی تھی کہ 100 اونٹ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تمہارے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے سونے والی بات تھی. لیکن یہ مال قیام معیشت کے لیے تو ہو، صلہ رحمی کے لیے تو ہو، صدقہ اور خیرات کے لیے ہو. لیکن اگر اس مال سے مراد صرف سٹیٹس کمپٹیشن ہو، اگر مقابلہ بازی ہو، میری گاڑی فلاں سے بڑی، میرا ماڈل فلاں سے نیا، تو یہ مال صرف عذاب ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یعنی مال کی اور دولت کی اور سٹیٹس کی کثرت نے تمہیں ہوس نے تمہیں کس میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے، ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. اور یہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ اگر یہی مال ہوتا جس کی ہم ایک پراپر جو اس کا حصہ بنتا زکوٰۃ نکالتے، یہی مال ہوتا جس کو مناسب طریقے سے صدقہ اور خیرات کرتے، اسی مال سے ہم اچھی تربیت کرتے، اسراف نہ کرتے، اپنی اولاد کے لیے بھی یہ معاملہ کرتے اور دوسروں کے لیے بھی یہی سوچتے، تو یہ مال نعمت کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن آج یہ مال بھی مذموم بن گیا. اور پھر مال کا یہ بھی ذرا غور کریں، جب ہمارے پاس تھوڑا سا مال زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم صبح اور شام گھروں سے باہر ہیں. اتنے سارے لوگ، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتی ہوں لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کے بچے ان کے لیے ہر وقت ترستے تھے کیونکہ سارا دن وہ باہر ہیں، شام بھی کلینک، رات بھی کلینک، اور پھر اس کے بعد بھی کلینک. اب یہ کلینک اصل میں کس لیے ہو رہا ہے؟ پیشنٹس کے لیے ہو رہا ہے. یہ آپ سب گواہ ہیں. ہم سب صرف اور صرف مال کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اپنے وہ بنین کی جو محبت تھی نا، دیکھا جائے تو وہ خود ہی ڈسٹروائے کر دی. وہ بیٹوں کی محبت، بیٹا بیچارہ گھر پہ انتظار کر رہا ہے اور باپ سارا دن گھر پہ ہی نہیں ہے. تو اور جب گھر پہ آیا تو پھر اس کے بعد کہاں پر ہے؟ ٹی وی پر ہے. تو پھر وہ فیملی ٹائم تو ختم ہو گیا نا. تو یہ وہ بنیادی خواہشات تھیں جو اللہ نے رکھی، اور ہم نے ان کو مذموم بنا دیا مقابلہ بازیوں میں اور ایک ایک چیز کے پیچھے بھاگنے میں. مال کمائیں ضرور، لیکن اس میں بھی یہ بیلنس ٹائم کا رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گھوڑوں سے محبت. گھوڑوں کا مقصد جو ہے وہ جہاد کی تیاری ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی جانوروں کا ذکر آیا وہ کھیتی باڑی کے لیے یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کرنے کے لیے. اگر اس کا مقصد بھی دنیا ہو، مقابلہ بازی ہو، یا پھر یہ یاد الہی سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں اور عیش و عشرت سے میں ڈلنا ہوں، تو یہ سب بھی وبال ہوگا.
آپ دیکھیں گھوڑوں کی بات اس زمانے کے لحاظ سے ہے، لیکن آج یہ گاڑیوں کی بات آ گئی نا، یہ جو BMW کارز ہے نا، مرسڈیز، یہ سارے گھوڑوں کے مقابلے میں چیز ہے. لیکن اگر یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ سے دور کر رہی ہوں، اتنی بڑی گاڑیاں تو ہوں لیکن نماز کے لیے کبھی مسجد نہ گئے ہوں، اگر اتنی بڑی گاڑیاں ہوں لیکن کبھی کسی کے لیے اتنی مدد نہ کی ہو کہ کوئی بیمار ہو اسے ہسپتال ہی پہنچا دیا جائے، تو یہ مال و دولت کی کثرت کسی کام نہ آئے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنا سارا مال اور کہے گا کہ اللہ میری اس زمین جتنا بھی اگر مجھے مال دیا تو میں آج صدقہ کر دوں گا پر تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. تو مال کی محبت بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہ 2+2=4 ہو جائے، 4+4=8 ہو جائے، یہ تو ایک ایسی دوڑ ہے لٹرلی آپ یقین مانیں اگر آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں نا تو یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اور مال کی برکت ایک اتنی عجیب چیز ہے کہ پیسے 2 روپے ہوں گے لیکن اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ نیکی بھی کر لیں گے، آپ خود بھی کھا لیں گے اور آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے. یہ جو لگاتار تھنکنگ پروسیسز ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ فلاں ایک تاجر صاحب تھے تو ہوا کیا کہ بہت سارا ان کا پیسہ جو ہے وہ فلاپ ہوا، کہیں پر ان کا نقصان ہو گیا، تو نقصان ہو گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیا اللہ راضی ہے نا، پہلے بھی اسی نے دیا تھا اب بھی وہ دے گا. اور اس وقت فائنینشیل پرابلمس تو لوگوں کے ہاں اتنا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. میں نے بہت بس یہی مسائل دیکھے ہیں، اتنا بل آ گیا، اتنا بل آ گیا، اب یہ دینا ہے. بھائی دینا تو ہے لیکن اس کے لیے ہر وقت اس کو سوچ سوچ کر کھپیں کیوں؟ کیونکہ سائیکولوجیکلی بھی اور فزیولوجیکلی بھی ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جسم کے اندر جو انسان کو اسٹریس ہارمونز جن کو کہتے ہیں، جن کے بہت سارے سائنٹیفک نام ہیں، وہ انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جس سے اسٹریس السرز بنتے ہیں، جس کے اندر معدے کے اندر جو ہیں وہ بیماریاں ہوتی ہیں، ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دل کی دھڑکن تیز رہنا شروع ہو جاتی ہے، انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کئی دفعہ بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ اٹیکس تک ہونے لگ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے اسباب کو ہی اپنا رب سمجھ لیا. حالانکہ رب نے اسباب میں دنیا رکھی ہے لیکن اسباب کا مالک تو رب ہی ہے نا، تو وہ تعلق اس سے کیوں قائم نہ کریں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ہر وقت فائنانسز کے بارے میں تنگ کرتی رہتی ہیں. کھانے کے لیے اس کو نہیں ملا تو اس نے خودکشی کر لی. دیکھیے راضی کہ وہ نہیں مرنے دے گا ہمیں. اگر اس کی طرف سے موت آ گئی تو شہادت ہوگی، لیکن اگر خود مر گئے تو حرام ہوگی. اس لیے اس کے اوپر کچھ چیزیں چھوڑ دیں، بس فائنل کر لیں، ڈیسیژن کر لیں کہ یہ میرے رب کی اوپر ہے. ہاں ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے سینیریو میں جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے اور جتنی میری پہنچ ہے اس کے مطابق دوسرے انسانوں کے لیے بھلا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے جائیں. باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ وہ اللہ انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے کیا وہ مجھے اور آپ کو رزق نہیں دے گا؟ صرف اور صرف اس توکل کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چڑیوں کی طرح اللہ پہ توکل کرنے والے ہو جاؤ تو تمہیں رزق وہاں سے ملے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بات کہ چڑیوں کو بھی دیکھیں کہ چڑیوں کے پاس کیا ہے، فریج ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتے. وہ کون سا پروفیشن اپنائے ہوئے ہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے توکل ان کی طرح کرو. رات کو نکل آپ واپس گھونسلے میں، صبح نکلتی ہیں، اپنے دانا پانی ڈھونڈتی ہیں اور بس کھا کر واپس آ جاتی ہیں. تو ہمیں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا توکل عطا کر دے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حب و شہوات میں رکھی ہیں اور جن کو جائز اور مفید بھی کہا، لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ آخرت کا تو نقصان بننے والی چیزیں ہو جائیں گی جب ہم اعتدال میں نہیں ہوں گے، جب کثرت کی ہوس میں پڑ جائیں گے. لیکن آج دنیا میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ہم ٹینشن میں چلے گئے ہیں. اور ٹینشن ہمارے لیے ایک مطلب یہ کوئی ایک ایسا لفظ ہے جس کو حالانکہ ہے تو انگریزی کا لفظ، کیونکہ اردو میں اس کو تناؤ کہتے ہیں. ہر بچہ، بڑا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے. ٹیکسی میں بیٹھو، ٹیکسی ڈرائیور کو ٹینشن ہوتی ہے. مطلب کوئی انسان ایسا نہیں نظر آتا مجھے کہ جس کو ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو ٹینشن سے ہم بہت آسانی سے نکل سکتے ہیں صرف اور صرف کیونکہ اسلام ایک ماڈریٹ دین ہی نہیں ہے بلکہ ایک ماڈرن دین بھی ہے. اگر ہمیں اس کی صحیح پرسپیکٹو میں سمجھ آ جائے تو اسلام سے بہترین کوئی اور طریقہ یا ضابطہ حیات یا کوڈ آف لائف نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں ٹینشن فری سوسائٹی دے دے اور آخرت میں اللہ کی رضا دے دے. یہ وہ ٹپس ہیں کیونکہ مطلب ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان اسپیکٹس پہ بات کروں. الحمدللہ مجھے جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملتا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس ہڈن ایجنڈے کو بھی سمجھ جاتے ہیں اور وہ جو بات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں آپ تک پہنچانا وہ بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. لیکن اس سارے اسپیکٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے آج کل ٹینشن عورت بنی ہوئی ہے، یا میرے لیے بیٹے بنے ہوئے ہیں، یا میرے لیے مال اور دولت ہی اصل میں ٹینشن بنی ہوئی ہے، یا میرے لیے ٹینشن جو ہے وہ گاڑیاں اور زمینیں بنی ہوئی ہیں یا پلاٹ
پلاٹس بنے ہوئے ہیں، تو جو بھی بنی ہوئی ہے تو اس میں ٹینشن ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرے امبیلنس بیہیویئر کی وجہ سے ہے. تو جب ہم اپنا رویہ ان چیزوں کے ساتھ بیلنس کر لیں گے، ضرورت کو ضرورت سمجھیں، نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن کسی بھی چیز کے استعمال میں یہ مت سوچئے کہ یہ چیز چونکہ میں نے فلاں اور فلاں کوشش کی تھی تو مجھے ملی ہے. ملتی اللہ کے فضل سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کوشش ہم ردیت باللہ ربن کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کریں، نہ کہ ان دی ہوئی چیزوں کے پیچھے اپنے رب کو ہی بھول جائیں. تو مسئلہ شروع دنیا میں ہی ہو جاتا ہے اور وہ ٹینشن کی صورت میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اور یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے مراد یہی ہے کہ جتنا بھی موقع ملے آپ اور میں اللہ کا ذکر کریں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے جوڑ دیں. بس یہی کرنے کا کام ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ یقین مانیے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. اس لیے اس طرح کی ٹینشنز میں اپنی زندگی ضائع کرنے کی بجائے، اپنے ہارمونز کو امبیلنس کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرانے کی بجائے اگر ہم پروڈکٹیو کام کریں تو ہم زیادہ بہتر صحت اور سلامتی کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا، صحت اور سلامتی کا ایک اور ریلیشن شپ اس پروگرام سے بہت گہرا بنتا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ بات آج قرآن کے آیت سے کر رہی ہیں. صحت جو ہے وہ ایک مطلب بیمار ہو گئے ہم تو صحت ہے، لیکن اگر ہمارا مال ڈاکو لوٹ کر لے گئے اور مال کی وجہ سے اولاد کو بھی مار دیا تو سلامتی ڈسٹرب ہو گئی. تو دیکھا جائے تو صحت اور سلامتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی یہ تمام چیزیں مال کے ذریعے سے اچھی خوراک کھانا یا بیمار ہو جانے علاج کرانا ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے، لیکن یہی مال اگر ہمارا لوٹا جائے تو یہی مال اگر ہمارے لیے وہ تاوان یا کسی اور طرح کا مسئلہ بن جائے یا اس کو کوئی لوٹنے کے بعد قتل و غارت پر آ جائے تو یہ سلامتی کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں کا حریص ہمیں نہیں ہونا. یہ بات آپ اس لنک کو بھی سمجھیے. صحت اور سلامتی میں یعنی بیلنس کا سب سے امپورٹنٹ فائدہ یا سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ انسان دونوں طرح کے نقصانات سے بچ جاتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور اخروی، دونوں نقصانات سے بچ جاتا ہے جب وہ ایک بیلنسڈ بیہیویئر اپناتا ہے. تو ٹینشن کے کازز کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کر کہ کہیں یہ میرا رویہ اعتدال سے باہر ہو کر وہ لڑکیاں، عورتیں، بیٹے، مال، دولت، گاڑیاں، زمین، سونا، چاندی، کیونکہ سونا مال مرد کی کمزوری ہے اور سونا چاندی عورت کی کمزوری ہے. زیورات پہن کر اور دوسروں کو دکھا کر مقابلہ بازیاں کر کے دوسروں کو ڈپریشن میں مبتلا کرنا، یہ عورتوں کی کمزوریاں ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں سے نہ صرف بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکیں. اب اس کے اوپر اگر آپ کے کوئی سوال ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ان کے آنسرز کروں. آج ہم اپنا پروگرام صحت اور سلامتی جو ہے صحت اور سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہمیں بھی رکھے اور ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. یہیں پر اس کی تکمیل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.